بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 129 تک پڑھا تھا سورۃ آل عمران۔ 128 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زخمی حالت میں آپ کے منہ مبارک سے یہ بات نکلی، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، حالانکہ نبی انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے نبی، آپ کو کسی کا چیز کا اختیار نہیں، کسی امر کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں معاف کر دیں یا انہیں سزا دیں، بے شک وہ ظالم تو ہیں۔ اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت بار بار قرآن میں آتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جسے چاہیں اللہ معاف فرمائیں، جسے چاہیں سزا دیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ اصولی بات ہے، مکمل اختیار اللہ کا ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات کے مالک اللہ ہے۔ اس کسی کو بھی اس کی ملکیت میں عمل دخل نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو پھر کس کو ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ آپ کی اس قول پر یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں، پھر یہ اصولی بات بتا دی گئی، لیکن ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آج مسلمان اسی کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں بخشوا دیں گے، سب کچھ کروا دیں گے ہم۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ لفظ امت کو سمجھیں۔ کسی بھی قوم میں جب کوئی رسول آتا ہے یا نبی آتا ہے تو اس کے قوم کے لوگ اس کی امت کہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب دوسرا نبی یا دوسرا رسول آ جاتا ہے تو وہ اس قوم کے، وہ اس نبی یا اس کے یا اس رسول کے امت کہلاتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہیں اللہ کے رسول۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے یہ سب آپ کی امت ہیں۔ اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دوسرے بھی ہیں۔ تینوں کیٹیگری جو انسانوں کی ہے وہ تینوں ہے۔ سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے نا، اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ اپنا آخرت کا انجام دیکھیں گے۔ پھر اس آیت سے ایک اور چیز لوگوں نے نکال لی کہ جی اللہ کی تو جب مرضی ہوگی تو معاف کر دیں گے، تو جو مرضی آئے کیے جو۔ یہ آیت ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہے، یہ زبردست دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو دیتا ہے۔ بہرحال آگے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک موڑ آ رہا ہے، بڑا خوبصورت موڑ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو
کہ تم فلاح پاؤ، یا شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ بڑھا چڑھا کر سود، آج جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں وہی ویسی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ یہ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا جی اللہ نے تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ منع کیا ہے، سمپل انٹرسٹ اس لیے کہ یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں، جبکہ سود کا حتمی حکم سورۃ البقرہ میں آ چکا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سود کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اور ہم مسلمان اس قوم کے لوگ اس جنگ میں مبتلا ہیں۔ کون جیتے گا، کس کی کامیابی ہوگی، کون منہ کی کھائے گا، سوچ سکتے ہیں ہم۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں مت کھاؤ سود، بڑھا چلا کر اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ کامیاب ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، آیت نمبر 131 ہے، اور بچو آگ سے، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے جو تیار کی گئی ہے نافرمانوں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور بھاگو، تیزی دکھاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والوں کے لیے۔ یہ غور سے سنیے ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 133 میں نے پڑھی، اگلی آیت، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، مشکل میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین سے محبت کرتے ہیں، احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اگلی اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور مشکل حالات میں بھی، ایک بات۔ دوسری بات، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کے لیے عافیت کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسهم، یا کوئی ایسی نافرمانی، اپنے آپ پر ظلم کیا انہوں نے۔ میں بتا چکا ہوں کہ فاحشہ کے معنی ہر قسم، وہ برائی، اس کے اندر سب کچھ آ جاتی ہے، ہر قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں۔ تو ایسا کوئی بڑی برائی ان سے سرزد ہوئی، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ نہیں اصرار کرتے، نہیں ضد کرتے ہیں، نہیں آرگومنٹ کرتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہے اور وہ جان رہے ہیں۔ انجانے میں ہو گیا تو ممکن ہے آدمی بحث کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ جان رہے ہیں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس پر پھر بحث نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ہے اللہ کی مغفرت، ان کے رب کی مغفرت۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، ایسے عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔
آیت نمبر 136 تک میں نے پڑھا. یہاں تو پہلے سود کی بات کی گئی، پھر جہنم کی بات کی گئی، ایمان والوں کو جہنم سے بچنے کے لیے کہا گیا. ساری باتیں ایمان والوں کے لیے کہی جا رہی ہیں. اطاعت کرنے کی بات کی گئی، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر دوڑ لگانے کی بات کی گئی اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف و جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. چوڑائی، لمبائی نہیں، جس کی چوڑائی عرضھا، چوڑائی، اور جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی مال ہے تو ابھی، مال نہیں ہے تو ابھی تنگی ہے، مصیبت ہے، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں. غصے کو پی جانے والے ہیں، غصہ نہیں کرتے، اور لوگوں کے لیے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. جذبات میں جب انسان ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے، یاد رکھیں. شیطان کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے. غصہ جذبات میں، انسان جب جذبات سے، اپنی جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے تو غصہ کرتا ہے نا. جذبات سے مغلوب ہو کر کے انسان اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات پر چل پڑتا ہے. تو جو اپنے غصے کو پینے والا ہے بچا رہے گا شیطان سے. لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے، اور اللہ تو محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے؟ اپنے کیے پر مصر نہیں ہوتے، وہی کام بار بار نہیں دہراتے جبکہ جان رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے. اس بات پر بحث نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، معذرتیں نہیں پیش کرتے. اور پھر ان کا بدلہ اللہ کی مغفرت ہے، ان کے رب کی مغفرت ہے اور جنت ہے. اور کیا ہی اچھا ہے بدلہ ایسے اعمال کرنے والوں کا. یہ درمیان میں یہ آیات آ گئیں. یہاں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو متقی میں، 3 کیٹیگری ذہن میں رکھیں، اور جو اس آیت میں بھی بات کہی گئی ہے اس کو بھی آیت 2 اور 5 سورۃ البقرہ کے تناظر میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد 3 کیٹیگری کو یاد رکھیں. جو شخص اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری میں رکھنا چاہتا ہے وہ ان خصوصیات کا حامل ہونے کی پوری کوشش کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے پھر غزوہ احد کے حوالے سے آیات ہیں. یہ آیات یقیناً بعد میں نازل ہوئی ہیں. میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہی آئے ہیں. قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں. اعوذ باللہ من قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. گزر چکی ہیں تم سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے بڑے سارے واقعات. تو زمین پر نکلو، سیر کرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ جو زمین پر گھومنے پر جو تباہی و بربادیوں کا جو ملتا ہے تو لوگوں کے لیے تو ایک قصے کہانی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایمان متقی جو ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور ان کے لیے یہ ایک موعظہ ہے، یعنی ان کے لیے ایک سبق آموز ہدایت انہیں وہاں سے ملتی ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے. ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے تو ایک بیان ہو سکتا ہے. وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت ہے اور سبق ہے، کیا کہتے ہیں، نصیحت ہے متقیوں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ
دل چھوٹا کرو، نہ غم کرو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تم زخمی ہوئے ہو، تو اس سے پہلے تم نے فقد مس القوم قرح مثلہ، اس کے جیسا زخم قوم کو پہلے پہنچ چکا ہے، دوسروں کو پہلے پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ أَيَّامٌ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جو ہم گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دیں کہ کون ہیں ایمان والے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے وہ اللہ تعالیٰ گواہ چن لیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تو ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں، یہ غزوہ احد کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، یہ تبصرہ ہے جو اس پر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے جھٹلانے والوں کے ساتھ، گزر چکی ہے، تم باہر نکلو، سیر کرو اور دیکھو گے کہ اللہ نے انجام کیا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اور پھر یہ کہ یہ تو لوگوں کے لیے قصہ کہانی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے مت سست پڑو، مت غم کرو، تم ہی بڑے رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، انتم الاعلون، تم ہی سب سے اونچے ہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ایمان والے ہیں، دوسرے لفظوں میں متقی اور ایمان والا ایک ہی چیز ہے۔ ایمان کی پرفیکشن وہی ہے تو انسان متقی ہے۔ اور اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس جیسا زخم پہلے پہنچ چکا ہے لوگوں کو۔ یہ دن ہیں جو ہم گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہیں ایمان والے اور کنہیں، اور تاکہ ہم ان میں سے چن لیں گواہوں کو۔ اور اللہ تو نہیں محبت کرتے ظالموں سے۔ ظالم کون ہے؟ اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، وہ ظالم ہے۔ اسی کو کافر بھی کہا گیا ہے، وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو دلاسا دلایا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ احد کے جو حالات ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ابھی چیزیں ایک ایک کر کے آئیں گی۔ افواہ اڑ گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے، ہاں یہ پیچھے سے آ کر کے قریش نے حملہ کر دیا، اپنے ہی لوگوں پر، جو پیچھے گھوم کر کے اپنے ہی لوگوں پر تلوار چلانے لگے۔ اس طرح بھی یہ حالت اس طرح کی ہو گئی، لوگ احد پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ، وہ سارے سین پر اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہی اگر ایمان والے ہو تو تم ہی ہوگے کامیاب۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو اس طرح پھیرتے رہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کی برائیوں کو دور کرتے ہیں اور کافروں کو ختم کرتے ہیں، انکار کرنے والوں کو کا قلعہ کما کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ ام حسبتم تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ نے تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا، اور کون ہے تم میں جو صبر کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ آیت سب سنتے جائیں اور ذرا دماغ میں، ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے نا، وہ ایسے مجمع سے میں مخاطب نہیں ہوں جہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں، ایک ایک بات سمجھ سکتے ہیں۔ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرنے والے لوگ تھے، من قبل ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کر چکے،
फ़क़द रअयतमूहु वअंतुम तंज़ुरून, और तुम ने देखा उसे, देख चुके, और तुम उसके बाद अपने तंज़ुरून, अब सामने नज़र आ रहा था तुम्हारे। ये सारा सीन जो ग़ज़वा उहद में होता रहा है, उन सीन की बारीकियों पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। जो होता रहा है, चीज़ें और खुलेंगी, अभी जो मैंने बातें कही हैं वो और खुलेंगी, लेकिन उनकी बारीकियों पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत किसको मिलेगी? जो अल्लाह के राह में जद्दोजहद करने वाला है ना, अल्लाह की हिदायत पर अमल करने वाला है, उसके और उस अमल करने में जो रुकावटें पेश आएँ उसको अबूर करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करने वाला है, सब्र करने वाला है। अल्लाह की राह में चलते हुए अगर कोई मुसीबत मिलती है तो उस पर सब्र करने वाला है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत तो ऐसे लोगों के लिए है। और तुमने मौत की तमन्ना की थी, वो यही बात जो मैंने कहा था कि उन लोगों ने फ़ैसला किया था, वहाँ के नौजवानों ने, जब उहद का यानी जब मालूम हुआ कि कुरैश का लश्कर आ चुका है, और उमूमी राय यही थी कि यहीं मदीने में रख के उनसे दफ़ाई जंग की जाए। लेकिन वो लोग जो जोश व जज्बे से भरे हुए थे, खुसूसन नौजवान, उन्होंने कहा हमें डर किस बात का, हम बाहर निकल के, हमें मौत ही तो चाहिए, हम बाहर बरू उनसे जंग करेंगे। तो उसी की तरफ इशारा है कि लक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत, तुमने तमन्ना की थी मौत की, मिन क़ब्ल अन तल्क़ूहु, कि तुम उससे मुलाकात करोगे। फ़क़द रअयतमूहु, तो तुमने उसे देख लिया। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम मुंतज़िर थे अपने जो हालात हो गए थे। अगली आयत देख लिए यहाँ तक। अगर किसी को कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आए तो कोई तर्जुमा निकाल के देख लें, तफसीर निकाल के देख लें। मैं ज़्यादा तफसील में हरगिज़ नहीं जाऊँगा, यहाँ पर चीज़ें बड़ी वाज़ह हैं। अगली आयत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इस आयत को नोट करें। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद क्या है सिवाय एक रसूल के, यानी मोहम्मद एक रसूल ही तो हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, इनसे पहले बहुत सारे रसूल गुज़र चुके। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, रसूल की जमा रसूल है, बहुत सारे रसूल गुज़र चुके। अफ़ इम्मात औ क़ुतिला, अगर इनकी मौत आ जाए, मर जाएं, या कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो तुम अपने एड़ियों के बल घूम जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, तो जो अपने एड़ियों के बल घूम जाएगा, फ़लन यदुर्रुल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को अन करीब बदले से नवाजेंगे। क्या कहा गया इस आयत में? आयत 143 से गालिबन क्या कहा गया इसमें? वमा मोहम्मद, और मोहम्मद क्या हैं सिवाय रसूल के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही थे जैसे दूसरे रसूल थे। इनसे पहले कितने ही रसूल गुज़र चुके हैं। अगर इनकी मौत वाक़ा हो जाए या ये कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल घूम जाओगे? ये एड़ियों का बल घूमना मुहावरा है, यानी एकदम पीठ दिखा देना। एड़ी अभी पीछे है, ऐसे घूम जाएंगे हम एड़ी के बल, तो एड़ी उस तरफ हो जाएगी और पैर का रुख इधर हो जाएगा। पीठ के बल घूम जाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम लोग अपने पीठ के बल यानी पलट जाओगे इस्लाम से? और जो ऐसा करेगा अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह गनी है। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो शुक्र करने वाला है, तो अल्लाह ताला उसे बदला देंगे, वो अपना बदला हासिल करेगा। इसका मतलब ये कि आमाल का ताल्लुक़ तुम्हारी अपनी ज़ात से है। नबी की मौजूदगी या नहीं मौजूदगी बेमानी है। जो कुछ नबी ने दिया उसे ले के तुम अमल करोगे, तुम उसका बदला पाओगे। नबी पर के इंतकाल हो जाने से
یا قتل ہو جانے سے تمہارے اعمال پر، تمہارے عمل کیے ہوئے عمل پر کوئی فرق نہیں پہنچے گا۔ یہاں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کی موت بھی آتی رہی، رسولوں کی موت آتی رہی، رسول قتل بھی کیے جاتے رہے۔ پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لوگ، بنی اسرائیل یہ کام کرتے رہے ہیں، اپنے انبیاء اور رسولوں کو قتل کرتے رہے، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسول ان پر موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آج اس ایمان والے کہلانے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، حاضر اور ناظر ہیں۔ میں قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں اور جو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں، خود فیصلہ کر لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور پھر ہمیشہ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں انبیاء اور رسولوں پر۔ اب کی ایک برتری تو ہے، آپ سب سے آخر میں آئے، آپ خاتم نبیین ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، رہتی دنیا تک سب دوسرے انبیاء رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں میں ہی بھیجا۔ یہ چیزیں تو آپ کو دی گئی ہیں، اللہ نے یہ چیزیں آپ کو دی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ دوسروں سے الگ ہیں تو الحمدللہ، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں بہت دور چلے جاتے ہیں، دوسرے رسولوں کی ان چیزوں سے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے دی تھی۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا، مصطفیٰ اور مجتبیٰ، ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاتے ہیں، جبکہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول مصطفیٰ اور مجتبیٰ تھے وغیرہ۔ حدود میں رہنا چاہیے، دین وسط ہے، اپنے آپ کو وسط رکھنا چاہیے۔ اچھا آگے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا۔ نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے کہ وہ موت اس پر آ جائے سوائے اللہ کے اذن کے، کتابا معجل، اور جو لکھا ہوا ہے۔ پچھلی آیت کے بارے میں ایک بات کہہ دینا میرا خیال مناسب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر پہنچی تو لوگ مسجد نبی میں اکٹھا ہو گئے، اور اس میں سب سے زیادہ طیش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ تلوار لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد وفات نہیں پائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، ویسے ہی وہ گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور یہ کیفیت دیکھ کے انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کو سن کر کے عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہوئی کہ ہاتھ سے تلوار گر گیا اور وہ بیٹھ گئے مسجد میں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ آیت تو میں جانتا تھا، لیکن اس وقت ایسا لگا جیسے کہ اس سے پہلے میں نے یہ آیت سنی نہیں تھی۔ بہرحال اور پھر ظاہر ہے جو کچھ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے پھر سبوں نے، ظاہر بہت سارے لوگ تو تسلیم کر ہی رہے تھے کہ آپ انتقال فرما گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں کہ کوئی کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے وقت سے پہلے وہ مر جائے، اسے لکھا ہوا وقت ہے، یہ پہلے سے اللہ کے اذن سے وہ مرتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کتاب معجلہ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سے اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا تو اللہ تعالیٰ ہم اسے آخرت میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ان کا بہترین بدلہ عطا دیں گے۔ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس لیے کہ 70 کے لوگ، قریب 70 مومنین صحابہ شہید ہو گئے۔ ہاں، تو یہ
یہ کسی کا مرنا اور جینا وقت کے مطابق ہی ہوتا ہے، موت نہیں آتی مگر اپنے وقت پہ اللہ کے اذن سے نے اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اسے دے دیتے ہیں، دنیا میں سے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں حصہ دیتے ہیں۔ آگے پھر سنیے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی تھے جن کے ساتھ جنگ کی اللہ رب والوں نے، رب پر ایمان رکھنے والوں نے۔ فَمَا وَهَنُوا، تو انہوں نے سستی نہیں دکھائی، لِمَا أَصَابَهُمْ، جو ان پر مصیبت آئی اس پر سستی نہیں دکھائی، أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا، نہ وہ کمزور ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ وہ عاجزی اختیار کی انہوں نے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تو محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ یہ ساری باتیں اب یہاں سے آیات جا رہی ہیں، ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس میں ایک طرف تو جو کچھ واقعات ہوئے ہیں ان پر مرہم رکھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف آئندہ کے لیے حالات پر تیار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ہمت بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی بار آیت نمبر 146 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، 146، اگلی بار آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔